والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگہ دو، پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگہ دو، پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا دل میں ہو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ ہم ہر وقت ہر بات کا جو اظہار کریں گے، ہم ہر وقت ہر بات کا جو اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ جب تک منہ میں ہے زبان اور سینے میں ہے دل، ہم کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجز کو حق، سچ اور صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو قیامت آباد رکھے، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے رزق میں، عمل میں، زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج اس مختصر سی نشست کے اندر آپ حضرات کو عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ محترم سامعین، پہلی بات عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ختم نبوت کی تعریف۔ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب کا متفق عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے اوپر ہم سب کے ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ختم نبوت صحیح ہے تو ہماری نماز، ہماری حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری تمام عبادات قبول ہیں۔ اگر سرے سے ہمارا عقیدہ ختم نبوت صحیح نہیں ہے تو ہمارا کوئی اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 آیات نازل فرمائیں، اور میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب اس دنیا میں پیدا ہوں گے، اور میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جو مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، ان کے خلاف کام کرنا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات نازل کر کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرما کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ ہمارے علماء اکابرین نے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو پیش کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ تو آج ہم اس
اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے جو نیکیاں ملتی ہیں، یہ دو گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب کا متفق عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے اوپر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے، اور اس عقیدے کا تحفظ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات نے ابھی سنا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس عقیدہ ختم نبوت کے متعلق 100 آیات نازل فرمائی، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی، اور ہمارے علماء بزرگوں نے اپنی جان مال عزت آبرو کو پیش کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ ہمارے پیغمبر کی زندگی کے اندر تقریباً 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن جب بات ختم نبوت کی آتی ہے تو صحابہ کرام نے ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے صرف ایک جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور اس کی اتباع کرتے ہوئے آپ کے بزرگوں نے بھی اس کام کو نہ چھوڑا، بلکہ انہوں نے بھی اپنی جان مال عزت آبرو کو پیش کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں۔ جب آپ کے بزرگ حضرت مولانا غلام غوث آزادی رحمت اللہ علیہ، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا کہ تم اس کو گھر لے جاؤ، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، حضرت مولانا غلام غوث آزادی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو لے کر گھر پہنچتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری سی، ایک علاقے سے چند بزرگ آئے اور حضرت غلام غوث آزادی رحمت اللہ علیہ کو آ کر کہنے لگے، ہمارے علاقے کے اندر قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے، ہم مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، آپ آئے ہمارے ساتھ چلیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت واپس آتے ہیں اور اپنی والدہ کو کہتے ہیں، امی جی میرا بیگ دے دیجئے۔ والدہ کو کہتے ہیں، ہمارے بیٹے کی یہ حالت ہو چکی ہے، آپ کے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ اس کو اس حال میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فلاں علاقے کے اندر قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، میں اس کے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیگ اٹھاتے ہیں، ساتھ بیٹھی بیوی یہ کہتی ہے، ہمارے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ اس کو اس حال میں چھوڑ کے نہ جائیں۔ اور بیٹا کہتا ہے، ابو جی اس حال میں آپ میرے پاس رک جائیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ میرے پاس رک جائیں۔ اسی وقت اپنے بیٹے کا ہاتھ کو یوں چھڑا کر اکے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ابھی اکے میں پہنچ کر گاڑی میں بیٹھے ہی ہوتے ہیں، گھر سے چند لوگ ڈاکٹر لے جاتے ہیں اور حضرت غلام غوث آزادی رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، آپ آئیں جنازہ پڑھائیں پھر چلے جانا۔ اس بزرگ کو اپنے اکلوتے بیٹے کا غم تو تھا، پھر اس بزرگ نے جرأت مندانہ انداز میں جواب دیا کہ تم جاؤ، میرے بیٹے کو جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دو، میں اپنے بیٹے سے حوض کوثر پر ملاقات کر لوں گا۔ میرے بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے اور میرے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ فرض عین ہے۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، جنہوں نے اپنی جان مال عزت آبرو کو پیش کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں کی محنت کی وجہ سے، ان بزرگوں کی کوششوں کی وجہ سے آج قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دلوایا گیا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے بزرگوں نے اپنی جان مال عزت آبرو کو پیش کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور اس وقت بھی ہمارے علماء اور بزرگ
عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا؟ جب ختم نبوت کے نعرہ لگانے کے اوپر پابندی تھی، جب ختم نبوت کے نعرے کے اوپر پابندیاں تھی، اس وقت بھی ہمارے علماء بزرگوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا۔ جب 1953 کی تاریخ میں لاہور کے اندر ریڈ لائن لگا دی گئی تھی اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی اس کو کراس کرے گا گولی مار دی جائے گی، پھر بھی اس وقت نوجوان ہوئے، 10,000 نوجوان ہوئے، اپنے سینے پیش کیے، اپنی جوانیاں پیش کی اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اور اس وقت اسی گلی سے ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی۔ جب اس عورت نے گولیوں کی آواز سنی، پوچھا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا جہاں پر نوجوان اپنے سینے پیش کر رہے ہیں، اپنی جوانیاں پیش کر رہے ہیں اور اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ عورت اپنے بیٹے کو بلاتی ہے جو دلہا بنا ہوا تھا، عورت کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے اس وجہ سے پیدا نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اندر تمہاری خوشیاں دیکھوں گی، میں نے تجھے اس وجہ سے پیدا کیا تھا کہ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ وفا کرو گے۔ جاؤ آج تمہارے نبی کے ساتھ وفا کرنے کا موقع ہے، جاؤ نوجوان اپنی جوانیاں لٹا رہے ہیں اور اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں، جاؤ تم بھی اپنی جان اپنے نبی کے لیے قربان کر دو، میں تمہاری شادی جنت میں کراؤں گی جہاں پر ہمارے نبی بھی تشریف لائیں گے۔ یہ تھے ہمارے والدین، یہ تھے ہمارے بزرگ، ہماری مائیں جو ہماری ایسی تربیت کیا کرتی تھی، جو ہمیں یہ کہتی تھی کہ آپ نے اپنے نبی سے وفا کرنی ہے اور آپ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری مائیں، اس وقت کی ہماری ماؤں کا یہ حال تھا۔ آج ہم نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے پاس ایسے والدین ہیں جو ہماری ایسی تربیت کریں کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے؟ کیا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے نبی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری تھی؟ کیا وہ کام انہوں نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا تھا؟ کیا انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی ہے؟ اس وقت جب ختم نبوت کی تحریک کے اندر جو بھی شامل ہوتا تھا، ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا، اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی تھی، جیل کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اس وقت بھی
بے وفائی کروں گی؟ اللہ نے مجھے یہ تعلیم دیا ہے، اگر اللہ مجھے ایک جیسے 10 بیٹے دیتا تب بھی میں ان کو حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیتی۔ یہ تھی ہماری مائیں، یہ تھے ہمارے والدین جو ہماری ایسی تربیت کیا کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے نبی کا کرنا پڑا ہے، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ کیا ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ وفائیں نہیں کی؟ اگر آپ ہمارے نبی کی وفائیں دیکھو گے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی وفائیں کی تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس سہولیات ہیں، اور پھر بھی ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر رہے۔ آج قادیانی ہمارے سامنے یوں شریعت ڈھونڈتے ہیں اور ہم بالکل خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے سامنے قادیانی کی مصنوعات کو شریعت فروغ دیا جا رہا ہے اور خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گھر کے سامنے والی دکانوں کے اوپر ہمارے نبی کی دشمنوں کی اشیاء کو خرید و فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس پیسے کمانے کے لیے تو وقت ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 1 منٹ نکال کر اپنے نبی کے ساتھ وفا کر لیں، اپنے گھر کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کا کام کر لے، اپنے محلے میں کام کر لے، اپنے شہر میں کام کر لے۔ وہ بھی تو تھے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے تھے ختم نبوت کا تحفظ کرنے۔ وہ بھی تو تھے جنہوں نے اپنی اولاد کے جنازوں کو چھوڑا صرف اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے۔ وہ بھی بیٹے تھے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو چھوڑا حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جس نے بھی یہ ختم نبوت کا کام کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ یہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کا قول ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی 1 گھنٹہ ختم نبوت کا کام کیا میں اس کا ضامن اسے جنت میں داخل کراؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیسے داخل کراؤ گے، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ جب مجھے حکم دیا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ تو میں دروازے کے اوپر رک جاؤں گا اور اپنے نانا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضد کروں گا کہ جس نے بھی 1 گھنٹہ ختم نبوت کا کام کیا ہے اس کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیجو۔ اور حضرت مولانا امین صدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ میں نے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرام نگر کے مرکزی مبلغ تھے، وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک گاؤں کے اندر، ایک پنڈ کے اندر قادیانیوں کا بڑا ہول تھا۔ 80% قادیانی رہتے تھے، مسلمان کم تھے اور کمزور تھے۔ ایک دن مسلمانوں نے سوچا کہ ہم اپنے گاؤں کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بیان کرواتے ہیں، ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ تو ان گاؤں کے مسلمانوں نے خط لکھا، خط مولوی صاحب کے پاس پہنچا۔ مولوی صاحب نے جب خط دیکھا تو اسے گاؤں آنے کی پرخلوص دعوت دی گئی تھی۔ تو مولوی نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مقررہ وقت پر گاؤں جاؤں گا اور وہاں پر ختم نبوت کے اوپر بیان کروں گا۔ جب وقت آتا ہے مولوی صاحب اپنے گھر کی طرف سے نکلتے ہوئے گاؤں کا سفر شروع کرتا ہے۔ ادھر سارے قادیانی اکٹھے ہو کر ان گاؤں کے مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پر ختم نبوت کے اوپر بیان کروایا تو ہم آپ کے گھروں کو گرا دیں گے، آپ کے تشدد کریں گے، آپ کو مار پیٹ کریں گے۔ تو یہ دھمکیاں دے کر واپس آ گئے۔ ادھر مولوی صاحب گاؤں والوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان گاؤں کے مسلمانوں نے مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہم آپ کا بیان یہاں پر نہیں کرا سکتے، قادیانی ہمارے گھروں کو گرائیں گے، ہمارے اوپر تشدد کریں گے۔ مولوی کہتے ٹھیک ہے تم بری ہو، لیکن مجھے یہ بتا دو اس گاؤں کے اندر وغیرہ کون ہے، چودھری کون ہے؟ وہ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر ایک نورا ڈاکو رہتا ہے جو بہت بڑا بدماش ہے۔ مولوی صاحب 2-3 اور لوگ ڈاکو کے پاس پہنچتے ہیں، ساری صورتحال ڈاکو کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ جہاں پر ہمارے نبی کی شان کو بیان کرنے کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ہمارے نبی کی شان کو بیان نہیں کرنے دیا جا رہا۔ وہ نورا ڈاکو کہتا ہے میں ڈاکو تو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ نورا ڈاکو مولوی صاحب کو لے کر گاؤں کے کھلے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، کافی سارا مجمع بھی لگ جاتا ہے۔ مولوی صاحب 2 گھنٹے ختم نبوت کے اوپر بیان کرتا ہے، مولوی صاحب کے پیچھے ڈاکو کی لہر لگی ہوتی ہے۔ بیان کرنے کے بعد نورا ڈاکو یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس مولوی صاحب کو یا گاؤں کے مسلمانوں کو کسی قادیانی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں دوبارہ واپس آؤں گا اور اس سے نمٹ لوں گا۔ جلسہ ختم ہو جاتا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب بھی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد مولوی صاحب کا دروازہ کھٹتا ہے، مولوی صاحب جو دروازہ کھولتا ہے دیکھتا ہے سامنے بہت بڑے بزرگ کھڑے ہیں۔ مولوی صاحب پریشان ہے کہ میرے دروازے کے اوپر اتنے بڑے بزرگ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بزرگ پگڑی باندھی ہوئی، عصا مبارک پکڑا ہوا، تسبیح پکڑی ہوئی، اتنے بڑے بزرگ۔ ابھی مولوی صاحب یہ سوچ رہے تھے، اس بزرگ نے کہا مولوی صاحب مجھے پہچانا؟ مولوی پریشان کہ میرے دروازے کے اوپر اتنے بڑے بزرگ۔ مولوی کہتے ہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نورا ڈاکو ہوں۔ مولوی پھر پریشان۔ مولوی کو یاد آیا ہاں میں گاؤں میں گیا تھا، وہاں پہ جو بدماش تھا ڈاکو تھا اس کا بھی یہی نام تھا۔ مولوی پوچھتا ہے آپ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، آپ تو اتنے بڑے ڈاکو تھے، آپ اتنے بڑے بزرگ کیسے بن گئے؟ وہ نورا ڈاکو کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے اور میں 2 گھنٹے آپ کے ساتھ رہا تھا۔ جب آپ گھر چلے گئے تھے پروگرام ختم ہو گیا تھا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، میں بھی اپنے ٹھکانے پہ گیا تھا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آئی تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیغمبر میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج آپ نے 2 گھنٹے ختم نبوت کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ ہے ختم نبوت کے کام کرنے کا فائدہ، یہ ہے ختم نبوت کے کام کرنے کا نتیجہ۔ اتنا بڑا سوال۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سیر میں تشریف فرما تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ جتنے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان آسمان میں چمکنے والے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ حضور نے فرمایا عائشہ ہاں ہے، وہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عائشہ نے دل کے اندر دماغ کے اندر یہ تصور کیا ہوا تھا کہ میرے والد یہ صدیق اکبر کا نام لیں گے اور یہ کہیں گے کہ صدیق اکبر کی نیکیاں آسمان میں چمکنے والے ستاروں سے زیادہ ہیں، لیکن جب ہمارے پیغمبر نے حضرت عمر کا نام لیا حضرت عائشہ پریشان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے چہرے سے پریشانی کے ساتھ دیکھے، فرمانے لگے عائشہ میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں، ایک وقت ایسا آئے گا جب عمر چل کر آپ کے والد کی دربار میں جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کے وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کی دربار لگی ہوئی تھی، ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آئے اور صدیق اکبر کی دربار میں آ کے صدیق اکبر سے کہنے لگے اے ابو بکر میں آپ کو اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں صرف 1 دن اور 1 رات کی نیکی مجھے دے دو، میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں عمر تم اپنی زندگی کی پوری نیکیاں دینا چاہتے ہو اور 1 دن اور 1 رات کی نیکی لینا چاہتے ہو، آپ کی تو اتنی بڑی نیکیاں ہیں، ہمارے پیغمبر نے تیرے بارے میں ہی فرمایا ہے کہ آسمان میں چمکنے والے ستارے کم ہیں، عمر کی نیکیاں زیادہ ہیں، لیکن آج تم آئے ہو کہ مجھے سے
بدلے میں میری پوری زندگیاں لے لو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آخر وہ ایک رات کون سی ہے، وہ جنت کون سا ہے جس کے بدلے میں آپ اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر، وہ رات جب آپ نے غار ثور کے اندر نبی کی حفاظت کی تھی، اور وہ دن جب آپ نے حسین بن قذاب کے خلاف لشکر روانہ کر کے تحفظ سے ختم نبوت کیا تھا۔ یعنی ختم نبوت کا کام کرنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عمر کی نیکیاں کم تھی، کم تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنی بڑی نیکیاں ہیں، اگر ہم ان کی نیکیاں ہی گننے بیٹھ جائیں تو یہ وقت کم پڑ سکتا ہے۔ پھر بھی وہ جو ختم نبوت کی کام سے نیکی ملتی ہے، ان کو لینے کے لیے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو۔ اتنی بڑی نیکیاں اور اتنی سہولیات کے زمانہ میں تو یہ فائدہ ہے یا فائدہ نہیں ہے؟ تو آپ سارے وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ختم نبوت کا کام کریں گے؟ آپ اپنی گلی محلوں میں شیزان کی خرید و فروخت ہونے دیں گے؟ آپ اپنی گلی کے اندر اپنے محلے میں جو بھی دکان ہے آپ جائیں سودا لینے کے لیے تو دیکھیں اس میں کوئی شیزان کی پروڈکٹ تو نہیں ہے۔ اگر اس میں شیزان کی پروڈکٹ ہو تو اس دکاندار کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں۔ اگر ہم ان کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کا 16% حصہ، 16% منافع قادیانی فنڈ میں جاتا ہے، پھر اسی پیسے سے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں، ہمیں قادیانی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی پیسے سے جب ہمارے دیے ہوئے پیسے سے ہمارے مسلمانوں کا ایمان لوٹا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمارے سے 3 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا پیغام اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کام ہم نے قادیانی کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہو سکتا، جو بھی ہمارا نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا، جو بھی ہمارا نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، اس سے ہماری کٹا کل کی۔ اور تیسرا کام ہم نے قادیانی مصنوعات کو نہیں خریدنا، چاہے وہ شیزان کا اچار ہو، شیزان کی بوتل ہو، شیزان کا جوس ہو، جس چیز کے اوپر بھی شیزان لکھا ہوا ہو۔ اور آج کل انہوں نے ایک نئی کمپنی لانچ کی ہے جو بھی تو بنگلہ دیش میں چل رہی ہے، کیا پتہ پاکستان میں بھی آئے، جو قرآن کے نام سے ہے، قرآن، تو اس کا بھی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آج اس کنٹو کے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج بھی مجلس کا ترجمان ماہنامہ الاولاد بھی میں لایا ہوں، جو حضرات خریدنا چاہیں کہ اس میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے موضوع اور پاکستان کے اندر آپ کے بزرگوں کی جماعت سے جو بھی قادیانی مسلمان ہوتے ہیں ان کا باحوالہ تحریر بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جو بھی ہر مہینے چھپتا ہے تو یہ نئے مہینے کا ہے۔ اگر آپ مستقل لگوانا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب کو آپ اپنا نام لکھوا دیں، میں مولانا صاحب کو ہر مہینے لاکھ رسالہ پہنچا دیا کروں گا، آپ ان سے لے لیا کریں۔ اور یہ بہت ہی کم قیمت کے اوپر ملے گا، صرف آدھی قیمت کے اوپر آپ کو یہ لاکھ رسالہ ملے گا۔ تو آپ سارے کے سارے کوشش کریں، جتنے بھی اس مسجد کے نمازی ہیں جمعہ کے، سارے کے سارے